السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک پیرنٹنگ، چائلڈ اپ برنگنگ، ہوم اسکولنگ کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کچھ میرے سیشنز میں سنا ہوگا. لیٹلی مجھے ریئلائز ہوا کہ ہمارا پیرنٹنگ کا جو ایک ٹاپک ہے اوبویسلی بہت ڈیپتھ والا ٹاپک ہے، لیکن اس کے اوپر ہم بہت کنفیوزڈ ہیں، بہت ساری چیزوں کو لے کر کنفیوزڈ ہیں. لیکن ایک بہت بیسک چیز ہے جس کو لے کے ہم صرف کنفیوز نہیں ہیں، ہم بہت غلط ہیں. تو مجھے لگا اس کی ضرورت ہے کہ بات کی جائے، اس کے اوپر تھوڑی سی آگہی آ جائے، تھوڑی اویئرنیس آ جائے ہمارے پیرنٹس میں. سب سے پہلے تو جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازتے ہیں تو بینگ پیرنٹس ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ناؤ وی گوئنگ ٹو بی دا پرفیکٹ پیرنٹس. ہم اپنی اولاد کے لیے بہترین والدین ہوں گے، بہترین انوائرمنٹ دیں گے، بہترین تربیت دیں گے. Our children are going to be the perfect ones. جو پرفیکٹ والی سوچ ہے نا، وہاں سے سمجھ لیں کہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 to understand parenting is not easy and it's impossible to parent perfect. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پرفیکٹ پیرنٹنگ کر لیں اور آسانی سے کر لیں. دونوں چیزیں انڈیویجولی بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ایک انسان کو آپ نے اس دنیا میں جو آیا ہے اس کو عمر کے اس پوائنٹ پر لے کے جانا ہے جہاں وہ میچور ایڈلٹ کہلا سکے، جہاں پہ وہ سوسائٹی کا ایک پازیٹیو پارٹ بن سکے، جہاں پہ وہ فروٹفل بینیفیشری ہیومن بینگ بن سکے، جہاں پہ وہ ہیومن ہو، جس کی سوچ سے، جس کے ایکشن سے، جس کے موومنٹ سے، جس کے ہونے سے کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو. بہت ساری ایسی چیزیں نا جو بیسک ہیں، جو کسی کے لیے دکھ، مصیبت، تکلیف کا باعث نہ بنتا ہو. ایسا انسان ہم سب کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بچے ایسے ہوں. کہیں پھر ہم مسلمان جو ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ والدین میں یہ بھی خواہش آتی ہے کہ ایک اچھا مومن بھی بن جائے، دنیاوی سکسیس بھی اس کے پاس ہو، کامیابیاں دنیاوی بھی ہوں. اب اس کے راستے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بینگ اے پیرنٹ میں سب سے پہلے ان غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گی جو ہم کرتے ہیں اور ان کے کانسیکوینسز پھر کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارا ایک جو مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے نا، بیکاز وی آر پیرنٹس، وی آر ایڈلٹس، ہم بڑے ہیں تو ہمارے پاس عقل، ہمارے پاس سمجھ زیادہ ہے، ہمیں پتہ زیادہ ہے، تو ہم کیا ہیں، ہم بیٹر ہیں ان سے. وہ جو ابھی دنیا میں ہے، تمہیں کیا پتا، اس کو کیا پتا، اس کو کیا سمجھ، اس سے یہ نہیں ہوگا، اس سے وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے. ایسی بہت ساری باتیں. ہو سکتا ہے ہم یہ سینٹینسز اپنے بچے کے ساتھ یوز نہ کرتے ہوں، لیکن ہم اپنے مائنڈ میں ضرور سوچتے ہیں. جیسے بچہ کچھ کر رہا ہے اور ہم سم ٹائمز ہم پازیٹیو پیرنٹنگ کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں امپلیمنٹیشن کی، لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے بیک ہیڈ میں چل رہتا ہے ہی کی ناٹ ڈو دیٹ. اس کی عمر دیکھو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اس کے لیے. اور کبھی ہمارا بچہ ہمیں کوئی سجیشن دے رہا ہوتا ہے، بڑا عقل کا، مجھے زیادہ پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے، اس کو تو میں دیکھ لیتی ہوں، یہ میں دیکھ لیتا ہوں. ہمارے مائنڈ میں ایٹ لیسٹ ایسی چیزیں ضرور چلتی ہیں میجورٹی، کیونکہ ہمارے بلیفس کیا ہیں کہ وہ جو ابھی دنیا میں آیا اس میں تو کچھ عقل نہیں ہے، اس میں سمجھ نہیں ہے، ہی اور شی از ناٹ کیپیبل انف، وی آر، ہم عقل کل ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اپنے بچے کے اندر سے اس کی جو ٹرو کلرز ہیں، اس کی جو اپنی آئیڈینٹی ہے، اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتے، اس کو کھلنے نہیں دیتے، اس کو لرننگ کے لیے اوپن نہیں ہونے دیتے. جہاں ایک ونڈو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر یوزلی ہمارے گھروں میں اسی طرح کی ونڈوز ہوتی ہیں، راڈز لگے ہوتے ہیں اور وہ گرلس ہی بنی ہوتی ہیں. بچوں کا کیا دل ہوتا ہے، میں نے زیادہ تر بچے ایسے دیکھے ان پہ کلائمبنگ کریں. 2 سال کے بچے کا دل چاہتا ہے، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال کے بچے میں، کیونکہ میرا بیٹا 6 سال کا ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے، وہ بھی کلائمبنگ کرتا ہے. اب جب میرا چھوٹا جو کہ ابھی ماشاء اللہ 2.5 سال کا آلموسٹ ہو چکا ہے، وہ جب 1.5 سال کا تھا اس کی تب سے خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان پہ کلائمبنگ کرے، وہ تب سے کرتا ہے. اور وہ کافی، آپ کہہ لیں کہ تقریباً 7.5 فٹ کی اونچائی پہ کم از کم تو وہ ہوں گی، 8 فٹ کی اونچائی تک وہ ہیں جہاں تک یہ بچے کلائمب کر جاتے ہیں. 1.5 سال کا، اور ہانیہ اس ٹائم آپ کر لیں 2.5-3 سال کی، اور ابراہیم بھی 4.5-5 سال تک کی بات کر لیں.
اس ایج کے بچے وہاں سے انہوں نے کلائمبنگ والا معاملہ کیا, اس گرل پہ چڑھ جاتے تھے. اب میں نے جتنے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا ہے ایکسیپٹ فیو, دے ور اسکیئرڈ, نہیں مت جاؤ مت چڑھو, گر جاؤ گے, یہ کیا کر رہے ہو. ایون ہماری ہیلپر جو آتی ہیں گھر میں, فار دیم اٹ واز آؤٹ آف دس ورلڈ کہ اچھا اتنا چھوٹا بچہ بھی کلائمب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. فار دیم اٹ واز انبلیویبل کہ ایک 3 سال کا بچہ بائیسیکل چلا لے. ہاؤ از دس پاسبل. میجورٹی پاکستان میں نے یہ دیکھا, نوٹس کیا, اتنے چھوٹے بچوں کے لیے, ان کے لیے 3 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہے, وہ یہ چیزیں نہیں کر سکتا. بہت امیزنگ چیز ہے. اچھا اس کو سائیکل چلانی آتی ہے, یہ اتنے اونچے بڑے سائز کی سائیکل چلا لیتی ہے. اور مجھے حیرانی ہوتی تھی آپ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اتنی ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں, اس کو بند کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب آپ ان کو آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق دے آر ناٹ کیپیبل انف, تو آپ ان کو لرننگ ہی نہیں کرنے دیں, آپ جانے نہیں دیتے اس طرف. جب آپ کھڑکی پہ چڑھنے ہی نہیں دیں گے, آپ کہیں کلائمب کرنے ہی نہیں دیں گے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ کیپیبل ہے یا نہیں ہے. آپ نے ججمنٹ پہلے پاس کر دی کس کے مطابق, اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق. تو وہ جو ایک ہے نا اپنے آپ کو, کیونکہ آپ پہلے دنیا میں آئے تھے, آپ کی برتھ پہلے ہوگی, آپ نے پہلے زندگی گزار لی ہے زیادہ, تو آپ زیادہ سمجھدار ہو گئے, آپ زیادہ کیپیبل ہو گئے ہیں. اٹس کمپلیٹلی رانگ. لیٹ یور چائلڈ ایکسپلور, اور پھر کچھ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی مائل سٹون اچیو کرنا رہتا ہے, ابھی تھوڑی اور ہیلپ کی, تھوڑی اور سپورٹ کی ضرورت ہے, ہو جائے گا. اس طرح کہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی, ہو جائے گا. دوسری جو سب سے غلط چیز ہے, یہ ساری ہی بہت غلط چیزیں ہیں, دوسری غلط چیز کی طرف آ جاتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وی آر دا اونلی سورس, کہ جس کے تھرو ہمارے بچوں تک کچھ بھی پہنچنا. ہم نے تربیت کرنی ہے, ان کو نالج دینا, ان کو عقل دینی ہے, ان کو سمجھ دینی ہے, ان کو کھلانا ہے پلانا ہے, whatever. We parents are the source. اسی کے تھرو جو کچھ ان تک جانا ہے وہ جانا ہے. تو ہم عقل کل بن کر اگین ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ہم کسی اور سورس کی طرف ان کو جانے ہی نہیں دیتے, ان کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں ٹو آور سیلوز. اس سے کہ نقصان کیا ہوتا ہے, آپ کا بچہ اسی ڈبے میں آپ کے ساتھ بند ہو کے رہ جاتا ہے, آپ کی سوچ کے ڈبے میں. جہاں آپ کی سوچ ہے اتنا ہی ڈبہ آپ کے بچے کی سوچ کا ہو جائے گا. We don't let them explore. We don't trust their thoughts. We don't trust their abilities. We don't trust کہ ان میں بھی کوئی کیپیبلٹی ہو سکتی ہے, وہ بھی کچھ ہٹ کر سوچ کے کچھ ڈفرینٹ لا سکتے ہیں, کچھ بہتر کر سکتے ہیں, امپرومنٹ آ سکتی ہے. جو ہم نے ہمارے تھرو ہی ہر چیز ان تک پہنچنی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو اگین بلاک کر دیتے ہیں, لمیٹڈ کر دیتے ہیں. تیسری غلط بات ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو اس چیز پہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کے جو ایکشنز ہیں, وہ جو کچھ بھی کریں اپنی زندگی میں, they are responsible of our happiness. their actions, تو ان کے ایکشنز obviously وہی ہونی چاہیے جس سے ہمیں خوشی ہو. اب آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں, I don't like this, I don't like that, یہ جو آپ کریں مجھے اچھا نہیں لگ رہا, مجھے پسند نہیں آ, میں نے جب کہہ دیا یہ نہیں کرنا, میں نے جب کہہ دیا وہ نہیں کرنا. آپ ماما کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, آپ بابا کے ساتھ ایسے بات کریں گے, آپ کو بڑوں کی تمیز نہیں ہے. میں آپ کی ماں ہوں, میں آپ کا باپ ہوں, اب آپ مجھے ہرٹ کریں گے, اب آپ میرے ساتھ ایسے کریں گے. آپ یہ جو سینٹینس بہت ویلیو کرتے ہیں بچے کے لیے. کیسے کہ جو کچھ بھی آپ کا بچہ کر رہا ہے الٹیمیٹلی وہ جا کے آپ کو افیکٹ کر رہا ہے, آپ کی ہیپینس کو افیکٹ کر رہا ہے, آپ کے سکون کو افیکٹ کر رہا ہے. اور پھر ایک بگر پکچر اس دن کے لیے پیدا کیا تھا, اس لیے میں سب مشکلیں, اس لیے سارا دن تم لوگوں کا خیال رکھتی ہوں کہ بدلے میں تم لوگ یہ کرو میرے ساتھ, میں نے اس لیے تم لوگوں کو کھلایا پلایا سارا کہ یہ کرو میرے ساتھ, میں سارا دن آفس اس لیے تھک ہار کے جاتا ہوں کہ شام کو آؤں تو مجھے یہ ملے. all these sentences, all these thoughts. ہم کیا شو کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ جو ہماری خوشی ہے وہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. وہ جو ایکشن کریں گے ان کا ہونا اس مطابق چاہیے کہ ہم خوش ہوں. ان کو اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے کچھ کرنے کی. اگر کھیلنا بھی چاہتے ہیں تو وہ صرف اسی طریقے سے کھیل سکتے ہیں جس میں ہمیں خوشی ملے. اگر ہم نے ان کے لیے
سلائڈ بائی کر لیا ہے تو اب وہ سلائڈ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر کے اس کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. ان کو تو سیڑھیاں چڑھنی ہے اور نیچے سلائڈ لینی ہے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہو؟ یہ کیسے کھیل رہے ہیں؟ سلائڈ اس لیے ہوتی ہے سیدھی کریں نیچے, ایسے نیچے سیڑھیوں چڑھ سلائڈ لیں. ہاں شاباش, ایسے کر کھیلتے ہیں. ہم نے ان کو بلاکس لے کے دیے ہیں کہ وہ کچھ ڈفرینٹ بلڈنگس بنائیں. انہوں نے بلاکس لے کے پورے لاؤنج میں لمبی لائن بنا دی ہے, اس کے ساتھ ہم ٹرین بنا رہے ہیں. چلو یہ کیا طریقہ ہو؟ بلاک سے بلڈنگز بناتے ہیں. یہ پورا گھر تم لوگوں نے بلاک سے بھر دیا. ایسے نہیں, چلو شاباش پلے روم میں لے کے چلو, ایک جگہ پہ اس کونے میں بیٹھ کے یہاں بلاکس کے ساتھ بلڈنگز بناؤ, ڈفرینٹ چیزیں بناؤ, فلانی چیز بناؤ, فلانی چیز بناؤ, اور جب کھیلے نا واپس ڈبے میں ڈال کے سائڈ پہ رکھنا ہے. کیا کیا؟ I don't like the way you are playing. I'm not happy. So play the way I want. ہم اپنے بچوں کی ٹوائز کے ساتھ ایون یہ کرتے ہیں. ہم ان کو ریٹلز یا نوائزی چیزیں لے تو دیتے ہیں. یہ تمہارے کہنے پہ میں نے لے دیا, آواز نہ آئے مجھے اس کی, شور اونچا نہیں کرنا, آہستہ, شور نہیں ہونا چاہیے. بچے کھیل, یہ کوئی کھیلنے کا طریقہ ہے؟ اتنی اونچی آوازیں, آہستہ آواز میں. کیا کرتے ہیں ہم کہ ان کے جو ایکشنز ہیں, ان کے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں, دیٹ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو آور ہیپینس. اب آپ خود سوچ لیں, ہم حقوق نسواں کے لیے تو بہت اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, کہ مرد حضرات جو ہیں وہ خواتین کو کہتے ہیں میری مرضی کے مطابق. بڑی چبھتی ہے ہم خواتین کو یہ بات, کیوں بھائی, کیوں مرضی کے مطابق؟ ہم اپنی مرضی کریں گے, اللہ کی مرضی چلے گی, آپ کی مرضی کہاں سے چلنے لگی؟ لیکن جہاں بچوں کی بات آتی ہے تو مرد کیا عورتیں کیا سب بلائنڈ, ڈیف ڈم بلائنڈ. مطلب بچے کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, کوئی ذات نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, احساسات نہیں ہے, جذبات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. بچہ تو ابھی تو چھوٹا سا تو ہے, اس میں کیا ہے؟ نہ اس میں دل ہے, نہ دماغ ہے, نہ سوچ ہے, نہ جذبات ہے, نہ اس کو فیل ہوتا ہے, نہ ہرٹ ہوتا ہے نا. کچھ ایسا ہی. مطلب اگر آپ یہ سب کچھ ایک بچے کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بہت ابیوزڈ فیل کرتی ہے. بچہ تو نہیں کرتا ہوگا, ہے نا, اس میں تو ابھی اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو فیل بھی کر سکے کہ اس کے ساتھ ابیوز ہو رہی ہے. تو جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو فیل ہوتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے وہ یہ تو ابیوز ہوئی تھی میرے ساتھ. اچھا, تو مطلب یہ کہ بچوں کے ساتھ ابیوز کرنی ہوتی ہے. چلو جی, کون سے شکار ہیں میرے سامنے؟ اپنے ہی بچے ہیں, چلو ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ ابیوز کر لیتا ہوں. سو دا سائیکل گوز آن. آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر پائے ہوں گے. مجھے وہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ کانسیکوینسز کیا ہوتے ہوں گے. اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جہاں ہم غلطی کر جاتے ہیں, ہم بچوں کو کیا بناتے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں, میرے بچے. ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بچے نہیں ہیں, وہ ہم سے بلانگ نہیں کرتے ہیں, وہ اللہ سے بلانگ کرتے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں امانت دی ہوئی ہے. کیسے امانت دی ہوئی ہے کہ یہ میری امانت ہے, یہ چھوٹا سا بچہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں, اس کی تربیت کرنی ہے, اس کی گرومنگ کرنی ہے, اس کو دنیا میں رکھنا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, بات کرنے کا سلیقہ, زندگی گزارنے کا طریقہ ہر ڈھنگ سکھانا ہے. دنیا کی کامیابی بھی اس کو سکھانی ہے, آخرت کے لیے اس کو تیار کرنا ہے. ہاں لیکن جب مجھے بہتر لگے گا تو اس امانت کو میں واپس بھی لے سکتا ہوں. کہیں یاد ہے ہم لوگوں کو بینگ پیرنٹس کی یہ امانت ہے, ہمارے بچے نہیں ہیں, ہم نے نہیں تخلیق کیا ان کو, یہ ہمیں انعام دیے گئے, ہمیں نعمت دی گئی ہے, ہمیں نوازا گیا ہے, ہمارا امتحان ہے. ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس امتحان میں ڈالا ہوا. یہ ہم سے بلانگ نہیں کرتے ہیں, اور جس سے بلانگ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو کنیکشن ہم ڈیولپ ہی نہیں کرواتے بچوں کا. چھوٹی ایج میں بھی تو بہت چھوٹا ہے, اس کو کیا پتا. جس ایج میں کنیکشن ڈیولپ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کو یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے, اس کے ساتھ کوئی کنیکشن بھی ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم کون سا کنیکشن, خوف والا کنیکشن. جو کوئی دین کی بات کرتے بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے, خوف والا کنیکشن, کہ اللہ راضی نہیں ہوں گے, اللہ خفا ہو جائیں گے, اللہ از ناٹ ہیپی وتھ یو, اللہ از اینگری وتھ یو. ایسے کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, ایسے کرو تو اللہ کو غصہ آئے گا, ایسے کرو تو اللہ کو اچھا نہیں لگے, ایسے کرو تو فرشتے غلط چیز لکھ رہے ہیں, ایسے کرو گے تو
جہنم میں جاؤ گے، ایسے کرے تو پنشمنٹ ملے گی. کرتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو منع کرنے کے لیے. ہم اللہ سے کیسا کنیکشن ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو؟ خوف والا، وہی جو ہم اپنے ساتھ بچوں کا کنیکشن ڈیولپ کرتے ہیں، خوف والا. کہاں سے وہ محبت آئے گی؟ کہاں سے دین کی طرف رجحان آئے گا؟ کہاں سے دین کا لگاؤ آئے گا اگر ہم ان کو دین دار بنانا بھی چاہتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم ان کو اپنے بچے بنا رہے ہوتے ہیں. میرے بچے، ہمارے بچے. اللہ سے تعلق وہ اللہ کے ہیں، اللہ نے بنائے، اللہ کے پاس واپس جانے، اللہ کے سامنے انہوں نے کھڑے ہونے. ہم نے بھی جا کے جواب دینا ہے کہ ہمیں دیے گئے تو کیسے بنائے، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، کیسی تربیت کی، کس طرف ڈالا، کس رخ کو ڈال دیا. We don't realize this. ہمیں جو یاد رہتا ہے وہ ایک اور غلط بات جس کے اندر ہم پڑے رہتے ہیں ساری زندگی بچوں کو لے کے. کھانا کھلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، اچھا انوائرمنٹ دے دو، اچھے گھر میں لے جاؤ، گاڑی ہو جائے، سہولیات ہو جائیں، ٹوائز ہو جائیں، فلاں جگہ لے جاؤ، یہ بھی بچے کو پتہ ہو، وہ بھی بچے کو پتہ ہو، اس چیز کے بارے میں بھی انفارمیشن ہو. ٹی وی پہ جو جہان کے کارٹون دکھا دے رہے ہیں، ہمارا بچہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے. اگر کسی نے فروزن کی بات کی تو کیا پتہ میرے بچے کو پتہ ہی نہ ہو. فروزن آئٹمس کی بات کرتا، ہاں میری ماما فروزن سموسے منگواتی ہیں یا میری ماما فروزن سموسے بناتی ہے. اگر فروزن کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے میرے بچہ ایسی بات کرے سب کے پینڈو ہے، تو ہم اس کو فروزن مووی بھی دکھاتے ہیں. ان ساری چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ضرور ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں انٹرنل ہیپینس ملتی ہے. واہ زبردست، کمال کر دیا تم نے تو، آؤٹ اسٹینڈنگ انوائرمنٹ دے دیا بچے کو. خوب باپ کیا کرتے ہیں، خوب کما کما کے آپ لوگ، میں اپنی اولاد کو بہترین آسائشیں دوں گا، دنیا کی ہر چیز لا کے دے دوں گا، کمفرٹیبل انوائرمنٹ، ہر چیز دے دوں گا. اور ماں کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے فادر کما رہا ہے، آپ لگائے جائیں بچوں کے اوپر، وہ کہتے ہیں لگائیں تو میں بھی لگا دیتی ہوں، وہ کہتے ہیں یہ بھی لے لیں تو میں لے لیتی ہوں. میرا بھی دل چاہتا ہے، میری اولاد ہے، بہترین کھائیں، بہترین پہنیں، بہترین جگہوں پہ جائیں. ٹھیک ہے، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت، آپ کریں اپنے بچے کے لیے. دس از ناٹ دا اونلی تھنگ. بینگ اے پیرنٹ آپ کی جاب یہ نہیں ہے. یہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو انٹرنل ہیپینس دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کے بچے کے لیے آپ کی یہ جاب ہے. نو ناٹ ایٹ آل. تھنک ٹوائس اباؤٹ اٹ. کہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جاب ہے آپ کے بچے کو پرووائڈ کرنا. یہ سب یہ آپ کو انٹرنل ہیپینس دیتا ہے، یہ آپ اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں، انٹرنل سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں. بٹ دس از ناٹ یور جاب. یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ نے کہا ہے رزق تو میں دیتا ہوں، جس کی قسمت میں ہے وہ اس کو مل رہا ہے. وہ آپ کے بچے کی قسمت کا ہے جو اس کو مل رہا ہے. یو ناٹ پرووائڈنگ. آپ جتنا مرضی کما لیں، آپ کے بچے کی قسمت میں نہیں ہے تو وہ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی آپ کو اور آپ کی اولاد کو. تو یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ نے تو اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. آپ نے کیا مارا بیچ میں؟ پھر سوچیں. دس از ناٹ یور جاب. دین واٹس یور جاب؟ تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر چکی ہوں اس کا. آئی ہوپ آپ کو یاد رہے گا کہ اپنے نہیں، یہ اللہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت دیے ہوئے، ان کا کنیکشن اللہ سے ڈیولپ کرنا ہے. اس کو دنیا کا کامیاب انسان اور آخرت کا کامیاب انسان بنانا ہے. صرف آخرت کا نہیں. وہ صرف آخرت کا بنائیں گے تو اس کوشش اگر آپ کریں گے کہ یہ آخرت کا کامیاب انسان بن جائے، دنیا کی خیر that's not possible. اگر ایسا ہونا تو اللہ تعالیٰ اناؤنس کر دیتے کہ اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو وہ کونے والی سائڈ پہ، اس سائڈ پہ ہو جائیں سارے لوگ، کٹ کے دنیا سے جنگلوں میں نکل جائیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا ہوا. سو اسی دنیا میں رہ کے یہاں کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی ملتی ہے. اکیلے کوئی ایک کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی. پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم فورس کرتے ہیں اپنے بچوں کو. ویسے تو ہر چیز میں فورس کرتے ہیں. یوں کہ لیں کلیکٹیولی بات کر لیں، کس چیز پہ فورس کرتے ہیں؟ ہمیں فالو کرنے پہ فورس کرتے ہیں، جس کے اندر اوبیسلی ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ کس کس بات پہ ہم کرتے ہیں. ہر بات پہ کرتے ہیں. ہمیں فالو کیا جائے، جو میں کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرنا ہے. میں نے کہا ہے ایسے ہی ہوگا، جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پھر بھی بچوں کی مان لیتے ہیں، لیکن 90% میرے خیال سے 99% ہم اپنی مرضی سے بچوں کو فالو کرواتے ہیں. جو ہماری سوچ ہے ہم اسی کے مطابق بچوں کی ساری زندگی چاہتے ہیں کہ عمل میں آ جائے.
ہم چاہتے ہیں تو ہم بچوں کو پارک لے کے جاتے ہیں، جس ٹائم پہ چاہتے ہیں لے کے جاتے ہیں، جس ٹائم پہ واپس لانا چاہتے ہیں ہم لے آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں تو بچوں کو جس ریلیٹیو کی طرف لے کے جانا چاہیں لے جاتے ہیں، جہاں نہیں لے کے جانا نہیں لے کے جاتے. ہم جو چاہتے ہیں بچوں کے لیے وہ کپڑے خرید کر لے آتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ جوتے خرید کے لے آتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کھانا بنا کے ان کو دے دیتے ہیں. خود سوچیں ہمارے گھروں میں کتنے نیس ہوتے ہیں. اچھا ویکیشن ہے بچے، آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. آج کھانے کا آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کیا بنانا ہے. آپ خود ڈیسائیڈ کریں آپ نے کون سے کپڑے پہننے ہیں. آپ کا بچہ ابھی ڈیسائیڈ کر لے وہ والا سوٹ جو آپ نے مہمانوں کے آنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کہیں باہر جانے کے لیے رکھا ہوا ہے، پہننے دیتے ہیں آپ اپنے بچے کو گھر میں کیجول. آپ کا بچہ مٹی سے کھیلنا چاہ رہا ہے، اس وقت کھیلنا چاہ رہا ہے، کھیلنے دیتے ہیں. آپ کا بچہ جمپنگ کرنا چاہ رہا ہے، اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ آرام کرنے کے موڈ میں ہیں، آپ نے موڈ بنا لیا کہ مجھے آپ آرام کرنا ہے، کرنے دیں گے. بہت سی ایسی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. آپ ہر اپنے آج کے دن کو ہی سوچ لیں، آپ کے بچے نے کتنی دن میں کتنی ڈیمانڈز آپ سے کی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور کتنوں کو آپ نے یس اور کتنوں کو آپ نے نو کیا. اور جو نو کیا وہ کیوں کیا؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں ایسے، کیونکہ میں چاہتی ہوں ایسے. آپ کے بچے کی کوئی بھی سوچ ہے، کچھ بھی کرنا چاہتا ہے زندگی میں، اس کو ڈاکٹر نہیں بننا، اس کو انجینئر بننا ہے. ہمارے ہاں یہی ہوتا رہا ہے نا اب تک، کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنو. ہم چاہتے ہیں آپ لڑکے ہو، لڑکا کوئی آرٹس میں جاتا ہے، لڑکی اور انجینئر سول انجینئر بنتی ہے. ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. ہم نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا تھا. ہم نے جب سوچا نہیں ہے تو آپ بن نہیں سکتے. 5 سال کا بچہ کوکنگ کیسے کر سکتا ہے؟ سوال ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ جل جائیں گے، چیزیں خراب ہو جائیں گی، میس ہو جائے گا کچن میں، اتنا گند سمیٹنا پڑے گا مجھے. نہیں بھائی نہیں، میرا تو موڈ، میں تو نہیں کر سکتی، سوری بیٹے ابھی آپ نہیں کر سکتے، ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، یو آر ناٹ کیپیبل آف. 5 سال کا بچہ کپڑے استری کیسے کر سکتا ہے؟ کپڑے جلا دے گا، ہاتھ جلا لے گا، استری خراب ہو جائے گی، اتنا میس ہو جائے گا. نہیں بھائی نہیں، میں نہیں یہ کر سکتی، میں نہیں یہ کر سکتا. بیٹے آپ سے نہیں ہوگا. 4 سال کا بچہ خود نہانا چاہتا ہے، کیا سوچتے ہیں؟ صحیح طرح سے صاف نہیں کرے گا، باڈی واش پراپر اپلائی نہیں کرے گا، شیمپو آنکھوں میں اس کے چلا جائے گا تو روئے گا، سر بھی صحیح دھوئے گا نہیں یا دھوئے گی نہیں. نہیں اس نے اچھا شاور نہیں لینا، گندے کا گندہ ہی رہے گا. نہیں بیٹے آپ کو نہیں لینا آتا، ابھی آپ چھوٹے ہو، آپ سے نہیں ہوگا. رسپانس. دس از واٹ وی ڈو. کیا کرتے ہیں ہم؟ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہماری خواہش ہے، ہم بچے کو وہ فالو کرواتے ہیں. ہم نے چاہا بھائی بیٹے آپ کی عمر ہوگی، اب آپ کو نماز پڑھنی سیکھنی چاہیے، اور ہم پیار سے شروع کرتے ہیں، الٹیمیٹلی ہم مار تک پہنچ جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ غصے پھر مار کی طرف. کچھ بھی ہے، چلے ریلیجن کی بات نہ بھی کریں، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، پڑھائی لکھائی کوئی لے لیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ پیار محبت سے شروع کرتے ہیں، مار پیٹ سے اٹھتے ہیں. We force them to follow us. جب میں نے کہا ہے کہ ابھی یہ لکھنا ہے، اس کو ٹریس کرنا ہے تو کرو. جب میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو ابھی یاد کرنا ہے تو کرو. کتنی دفعہ بتاؤں تو سمجھ آئے گی؟ سمجھ نہیں آتی. دماغ کی طرح کہ ایک بات کتنی دفعہ کہوں تو سمجھ آئے گی. نا امیجن آپ کی بیوی آپ سے یہ کہے، یا اگر آپ خاتون ہیں تو آپ سوچیں آپ کے ہسبینڈ آپ سے یہ کہیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیسی فیلنگز آئیں گی؟ واو کتنے لونگ میرے ہسبینڈ ہے نا، کتنی لونگ میری وائف ہے نا، مجھے سمجھا رہی ہے کہ مجھے عقل ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ایک بات کی. دیکھو مجھے خیال کرنا چاہیے نا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. نہیں آئے گی نا ایسی کوئی بھی سوچ. تو جو سوچ آپ کے مائنڈ میں آئے گی نا، اس سے کہیں زیادہ آپ کا بچہ فیل کرتا ہے. آپ کو کیا کرنا؟ دین کی بات ہے یا دنیا کی؟ ٹیل دیم what از رائٹ what از رانگ. جو رائٹ ہے وہ کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، رانگ ہے وہ کیا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. then let them choose. be there, let them choose. غلط ڈیسیجنز بھی کرنے دیں، they will learn from their decisions. let them. اگر آپ نہیں کرنے دیں گے اور فورس کریں گے ان کو ہر چیز میں، مجھے پتہ ہے، بڑوں کی بات مان، بڑوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، تم خاموش ہو، تم چپ رہو.
تمہیں نہیں پتہ, تم نہیں کر سکتے. تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. انفلوئنسرز, ابیوزرز بینیفٹس لیتے ہیں نا. آپ کی بیٹیاں ابیوزرز کے ہاتھے چڑھ جاتی ہیں کیونکہ آپ نے ساری زندگی ابیوز کیا ہوتا ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ابیوز ہے یا نہیں ہے. وہ پھر جب ان کا ہسبینڈ کرتا ہے ابیوز تو فیل ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو ابیوز تھی. وہ برداشت کیوں کرتی ہیں آپ کی بیٹیاں؟ کیونکہ آپ نے بھی وہی ابیوز کی ہوتی ہے نا. لیکن کیونکہ پیرنٹس کی ابیوز تو ابیوز ہی نہیں ہوتی نا, وہ تو پیرنٹنگ ہوتی ہے. حالانکہ آپ نے خود ابیوز سے اسٹارٹ کیا تھا, ان کو امیون کیا ہوا تھا اس ابیوز کا, تو ان کو تو شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ابیوز ہو رہی ہے. وہ تو سمجھ رہی ہے دس از دا نارمل لائف. لیکن جب ادھر سے بات سنی, ادھر سے سنی, اچھا ہسبینڈ جب یہ کرتا ہے تو دیٹس ابیوز, پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ تو میرے ساتھ ابیوز ہو رہی ہے. گریجولی مسئلہ بڑھ جاتا ہے, بات آپ تک پہنچتی ہے. یوزلی آپ بھی چپ کرا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ابیوز ہی نارمل چیز ہے. آپ بھی ابیوز کرتے ہیں تو آپ نے بیٹی کو ابیوز کے لیے اگری بھی کرنا ہے. لیکن اگر آپ ابیوز نہیں کرتے تھے یا آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ ابیوز غلط ہوتی ہے, تو پھر آپ اپنی بیٹی کا ساتھ بھی دے لیں گے. بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ہسبینڈ اور وائف ریلیشن شپ. یونیورسٹیز میں, کالج میں, اسکول میں بلنگ ہوتی ہے, انفلوئنسز ہوتے ہیں, ابیوزرز ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کے بچے وکٹمز ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ بیٹھ کے آرام سے نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے کیسے ابیوز کیا جاتا ہے بچوں کو, اور کیسے آپ کے بچے اس ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بات کی پوائنٹ آپ کو پہلے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے جو ایکشنز ہیں, وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ہماری ہیپینس کے لیے ہونا چاہیے, ہماری خوشی کے لیے, ہمارے سکون کے لیے ہونا چاہیے. اور اس سے ایک اور پوائنٹ جو نکلتا ہے میرے خیال سے, جو بہت امپورٹنٹ ہے, ہم اپنے بچوں کو سورس آف ہیپینس بنا لیتے ہیں کہ ہماری جو خوشی کا دار و مدار ہے وہ صرف اور صرف ہماری اولاد ہے یا ہماری اولاد ہے. ہمارے بچے کیا سیکھتے ہیں کہ آپ کی جو خوشی ہے دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہے. ناؤ دے آر رسپانسبل کہ وہ آپ کو خوش کریں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ذمہ دار ہیں ہمیں خوش کرنے کے, کیونکہ ہم والدین ہیں, یہ ان کا فرض ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں خوش کریں. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ جو دوسرے ہیں نا, ان سے صرف ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی, ان پہ فرض ڈال دینا ہے کہ آپ کو خوش کریں. اور اگر آپ کو خوش نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی ابیوز کرنا ہے آپ نے, جیسے کہ ہم نے آپ کو ابیوز کیا ہے. You have the right to abuse them because they are not making you happy. Your happiness is dependent on them, and they must realize that your happiness is dependent on them, and they must act accordingly. They must do according to your happiness. And if they're not doing that, you have the full right to abuse them. اب خود ہی سوچ لیں کہ اس سوچ کے ساتھ آپ کا بچہ کیا کرے گا. لڑکی ہے لڑکا ایکولی اپلائی ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات جو بہت ہمارے یہاں کامن ہے, جس کا دوسرا راستہ کوئی یہاں نظر نہیں آتا کسی کو, کہ تربیت ہم دیتے ہیں پنشمنٹ اور ریوارڈز والی, کہ یا ہم پنشمنٹ دیتے ہیں تو یا پھر ہم ریوارڈز دیتے ہیں. اس سے ہم پتہ کیا کرتے ہیں, کس قسم کے بچے پیدا کریں, باغی. دیکھیں اپنی سوسائٹی میں, یہ بات پہ نہیں اگر آپ کو یقین آتا, دیکھیں اپنی سوسائٹی میں ریبیلیس بچے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے زمانے سے دیکھ لیں نا, ریبیلیس ہونا شروع ہو چکے تھے, کیونکہ ہمارے زمانے میں ابیوز شروع ہو چکی ہوئی تھی. اس سے بھی پچھلی جنریشن میں ابیوز تو اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے نا. وائی مور اینڈ مور ریبیلیس چلڈرن آر ان آور سوسائٹی ناؤ؟ کیونکہ وہ پنشمنٹ اور ریوارڈ سسٹم سے نکل کر آئے ہیں. اور وہ پنشمنٹ اور ریوارڈ کب تک کام کرتا ہے؟ جب تک آپ انفلوئنسر ہوتے ہیں, جب تک آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں. جیسے پیرنٹس ویک ہو گئے, بچے اسٹرانگ ہو گئے, جب بچوں کو لوگ ہم ان کے قد کے اوپر آ گئے ہیں, ہم برابر ہو چکے ہیں, ہم فزیکل اسٹرینتھ میں بھی ہیں اب, پھر کیا ہوتا ہے؟ خوف ختم, پنشمنٹ اثر نہیں, ریوارڈز کی ضرورت نہیں. What they will do whatever they want to. پھر وہاں پہ ریبیلیسنس اسٹارٹ ہوتی ہے. اور پھر وہی بات ہے نا, میں بڑی کامن سی ایگزامپل دوں گی کہ آپ کا بچہ ہے, 2 سبلنگس ہیں, ایک دوسرے پہ چیخ رہا ہے, دوسرا پہلے پہ چیخ رہا ہے. آپ کیا اونچی آواز سے, آواز نہ آئے مجھے تم لوگوں کی, آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے بات کرو, سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو کیسے بات کرنی ہے. آپ چیخ رہے ہیں, کس لیے؟ چیخ کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ چیخو مت.
لسن ٹو یو. ایک بچے نے دوسرے کو مارا ہے, آپ آ کے اس کی پٹائی لگا رہے ہو, 4-5 لگائیں, آج کے بعد اس کو ہاتھ مت لگانا. آپ خود مار رہے ہیں, ماڈل کیا کر رہے ہیں, وہی بیہیویئر جس سے آپ روک رہے ہیں. ول دے لسن ٹو یو؟ نو. کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ پنشمنٹ دے کے کچھ اچھائی حاصل نہیں کر سکتے. ریوارڈ دے کے آپ کبھی بھی پازیٹیوٹی بچے کے اندر ڈال نہیں سکتے. صرف لالچ میں آپ کا بچہ کرے گا, وہ اڈاپٹ نہیں کرے گا. جب تک لالچ رہے گا وہ کام کرتا رہے گا. جیسے لالچ ختم ہو جائے گا, کام بھی ختم ہو جائے گا. اس سے نقصان ایک اور بہت بڑا کیا ہوتا ہے, وہ جو اپنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک گائیڈنس سسٹم رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہوتا ہے چھوٹے ہوتے سے. وہ اندر سے ہمارا کنیکشن ہوتا ہے, ہمیں بتاتا رہتا ہے دس از رائٹ, دس از رانگ, ایسے کر لو, ایسے کر لو, یوں کر لو, کر لو. لیکن جہاں ریوارڈ اور پنشمنٹ آتی ہے وہ کنیکشن ہمارا ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم ڈر اور خوف میں آ جاتے ہیں, یا ہم ریوارڈ کے لالچ میں آ جاتے ہیں. وہاں سے کیا سٹارٹ ہو جاتا ہے, کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. جو انٹرنل گائیڈنس سسٹم ہے اس پہ بلیف ختم ہو جاتا ہے, اس پہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو بڑا ہو کے بچہ کیا ہوتا ہے, سیلف کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے. آئی ہوپ ان ساری چیزوں سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ جو ہم کر رہے ہیں کتنا غلط کر رہے ہیں. فریڈم دینی ہے اپنے بچے کو, آزاد کرنا ہے اپنے بچے کو, انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اپنے بچے کو, اچھی تربیت دینی ہے تو کچھ پازیٹیو اسٹیپس اٹھانے ہوں گے. ان اسٹیپس کے بارے میں بھی بات کریں گے, کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات کریں گے. پیرنٹنگ میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے. ابھی تو میں نے بات کی ہم کرتے کیا ہیں, کس طرح سے, کیا کیا میجر غلط چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ان کی امپیکٹس کیسے آتا ہے. آئی ہوپ میں سمجھا پائی ہوں گی کیا امپیکٹ ہوتا ہے. بہت ضروری جو چیز ہے جس کو مائنڈ میں رکھ لیں, جہاں پہ میں بات ختم کروں گی. اولاد کو انسان سمجھیں, جیتا جاگتا ایموشنز والا, زیادہ ایموشنز والا, زیادہ سینسٹیو انسان. جتنی سینسٹیو ایک عورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ سینسٹیو. ہمیں عورتیں ایموشنلی ذرا سینسٹیو ہوتی ہیں, فیل کرتی ہیں ہر چیز کو زیادہ. مرد کمپیریٹیولی اللہ تعالیٰ نے ایموشنلی تھوڑے اسٹرانگ رکھے ہوئے ہیں, لیکن بہت ساری عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہیں. بہت سارے مرد ہیں عورتوں سے کہیں زیادہ ویک ہیں ایموشنل اسٹرینتھ کی اگر بات کریں تو. بٹ میں ایک اوور آل جنرل بات کر رہی ہوں. بینگ اے فیمیل اگر آپ اپنے آپ کو بہت سینسٹیو سمجھتی ہیں تو آپ سے کہیں زیادہ بچے سینسٹیو ہیں. بینگ اے میل اگر آپ اپنے آپ کو سینسٹیو سمجھیں تو آپ سے کہیں زیادہ بچے ہیں. اگر آپ کی غیرت کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آپ کی سیلف رسپیکٹ کو کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے, تو ویسے ہی ایک چھوٹے بچے کی سیلف رسپیکٹ کو بھی چیز ہرٹ کرتی ہے. اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے, کوئی آپ سے بدتمیزی سے بات کرے, اونچی بات کرے, آپ کو رسپیکٹ نہ دے ایز اے ہیومن بینگ, تمہیں عقل نہیں, تمہیں نہیں پتہ یہ کیا کیا ہے, تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے, نظر نہیں آتا, دیکھ نہیں سکتی ہو, پتہ نہیں لگتا, ایسے ورڈز, ایسے سینٹینسز آپ کے لیے یوز ہو تو آپ کو کیسا لگے گا. یا پھر صرف یہی دیکھ لیں, اپنے بارے میں سوچ لیں, بینگ اے فادر, بینگ اے مدر, جو کچھ آپ اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں وہی ایک آپ کا پارٹنر, وہی سب کچھ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ کرے. ہاؤ ول یو فیل؟ اس سے کہیں زیادہ ملٹیپلائی کر لیں, آپ کا بچہ فیل کرتا ہے تو ایسی فیلنگس کے ساتھ کیسا انسان ڈیولپ ہوتا ہوگا. آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. اسی سوچ کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی, تاکہ اور زیادہ آسانی ہو سکے کہ اچھا اگر یہ سب نہیں کرنا تو پھر جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں کریں, ہمارے بچوں کو دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم.